حکیم۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا۔ ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے ناموں میں روب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے، بس محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے، جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکل باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان کو دی جائے، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کی ہمارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے تنگ کی گئی تو ضرور ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، یقیناً اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور یقیناً اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو وہ ضرور پیٹھ پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ وہ اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے، تو خیال کرے گا کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے قریبی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کے حال کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب وہ کفر کر چکا تو اس نے کہا بلا شبہ میں تجھ سے لا تعلق ہوں، بلا شبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمہارے جہانوں کا رب ہے۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دوزخ آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اور اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ اللہ کو بھول کے تو اس نے انہیں ان کی جانیں بھلوا دی، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جو جنت والے ہیں وہی اصل کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے ہیں تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا کر دیکھتا، اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، گھرنے ڈھالنے والا، صورت بتا دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسی کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر۔ حشر کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، تو اس سورت کو بھی مسبیحات کہا جاتا ہے۔ شروع میں سبح للہ ما فی السماوات، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اس کے بعد اس سورت میں بنو نذیر ایک قافلہ تھا، قبیلہ تھا، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں مشرق کی جانب رہتے تھے، اور یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور انہیں اپنے مضبوط قلعوں پر اور اپنی اجسام پر بڑا فخر بھی تھا، اور یہ ان کے باعثات بھی ایسے ہی تھے، اسرائیل کے زمانہ سے چلتے آ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسرائیل کے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، نہیں لے کے آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مطلب کہ پتہ چل گیا کہ یہ نبی جو ہے بنی اسماعیل سے ہے، تو یہی بات ان کی مطلب کہ مخالفت کی بن گئی،
پھر وہ ایمان ہی لے کے آئے بلکہ آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے تو یہاں انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بظاہر کلمہ تو پڑھ لیا, 7 دن کے بعد تو کر لی, لیکن کیا تھا, قریش کا ساتھ دیتے رہے جو کہ آپ کے بڑے پکے دشمن تھے, اور پھر اکثر شرارتوں سے تنگ کرتے, کبھی صحابہ کو اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کبھی کس طرح کبھی کس طرح, اور اکثر ایسا ہوتا کہ یہ شرارتیں سازشیں کرتے جس سے بہت تکلیف ہوتی تھی صحابہ اکرام کو. جب ان کی یہ شرارتیں اور سازشیں بڑھ گئی نا, پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ چڑھائی کی, حملہ کیا صحابہ کو لے کے, اور ان کو ایک قلعے میں محصور کر دیا, بند کر دیا, اور ان کے جو درخت تھے نا وہ کاٹ دیے اور ان کے کافی نقصانات کر دیے. تو پھر نا جب یہ ہوا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوا, تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارے درختوں کو کٹوا رہے ہیں, آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ پر بڑی شاق گزری, ان کو بڑا مطلب ہوا کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہمارے نبی کو اور ہمیں. تب اللہ نے یہ آیت نازل کی, ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, آیت نمبر 44 ہے, کہ جو بات آپ کو اے میرے پیغمبر شاق گزری ہے نا اور آپ کے صحابہ کو, تو ان کو جواب دو میری طرف سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. یعنی اللہ نے کہا آپ نے غلط نہیں کیا, آپ نے صحیح کیا. تو یہ بنو نذیر قبیلہ جو ہے, اس کے بعد جو ان کی جگہ تھی وہ بھاگ گئے نا, ان کو قلعے میں محصور کر دیا, جو ان کی جگہ تھی اب اس کی بات ہو رہی ہے, وہ صحابہ کے ہاتھ میں آ گئی. اللہ کہتے نہ تم نے اس میں گھوڑے ڈرائے نہ اس پہ تم نے اونٹ ڈرائے, لیکن وہ تمہارا ہو گیا. اب کیا ہے, اللہ کی مرضی, جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. اب تم نے وہ لینا نہیں, قلعے نہیں کھانا, ما فا اللہ علی رسول من القری, بلکہ قریبی رشتہ داروں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, اللہ اور اس کے رسول کا, اور تمہارا بھی حق ہے. اس مال غنیمت, وہ جو بغیر جنگ کیے مال حاصل ہوتا ہے نا, اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اس کے اندر تمہارا بھی حق ہے, اللہ اور اس کے رسول کا بھی حق ہے, یتیموں مسکینوں کا بھی حق ہے, اور للفقراء المہاجرین, مہاجرین کا بھی حق ہے جو کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. اور اس کے بعد انصار کا بھی حق ہے, والذین تبوؤا الدار, آیت نمبر 8 ہے, کہ ان کا بھی حق ہے جنہوں نے تمہیں جگہ دی تھی. اور کیسی جگہ دی تھی انصار نے, جس کے پاس 2 بیویاں تھیں, اس نے کہا ایک بیوی تم لے لو. جب اللہ کے نے مکہ سے مدینہ آئے نا ہجرت کر کے, ان کے اندر اتنی محبت اللہ نے ڈال دی, اتنا پیار ڈال دیا, یہ اللہ ہی معاملات کرتا ہے سارے. اپنے دین کو اس نے اجاگر کرنا تھا نا, تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دی, حالانکہ وہ اتنے خلاف تھے مسلمانوں کے, لیکن اسلام لے آئے, محبت ڈال دی. تو پھر انہوں نے کیا کیا, ان سے کہا کہ ہمارے کاروبار ہے, آپ ہمارے کاروبار میں شراکت کریں. حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں, اس نے اپنی بیوی کو سوچا کہ میں طلاق دے دوں, تم اس سے شادی کر لو, اتنی جگہ دی. تو اللہ کہتا ہے جنہوں نے تمہیں جگہ دی تھی ہجرت کرنے پر, تو انہوں نے تم پر اپنے آپ کو ترجیح, اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دی تھی, لہٰذا ان کا بھی حصہ رکھو. ان کا بھی حصہ رکھا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو معاف کر دے, آپ کو بخش دے, آپ کے دلوں سے بغض, کینہ, حسد ختم کر دے. یعنی آپ مکہ سے مدینہ آئے ہو, وہ مدینہ والوں کے گھر بار ہے, سب کچھ ہے, آپ آئے ہو, اب اکٹھے رہنا ہے, تو دعا کریں. جو فیملیز اکٹھی رہتی ہے نا, وہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں برائیوں سے بچانا, بخل سے بچانا, ہمیں بجائے یہ کہ بد تہذیبی دکھائیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں, بجائے یہ کہ پریشان کرے, تنگ کرے, دعا کیا کریں کہ ہمارے دلوں کے بخل ختم کر دے, ہمیں بھائی بھائی بنا دے, ہمیں سبقت لے جانے والے بنا دے ایمان پہ. اس کے بعد الم تر الی الذین نافقوا, اس رکوع میں پھر سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہ آپ کو اپنے علاقے سے نکالنا چاہتے, تو آپ ان کو نکال لو. اگر تم ان کو جنگ کا کہو گے, تمہارے ساتھ کبھی جنگ نہیں کریں گے, نہ تمہاری مدد کریں گے جنگ کے اندر, بلکہ تمہیں یہ پریشان کریں گے. ان کے سینے تنگ ہو جاتے جب تم کہتے ہو کہ ایمان لے, جب تم کہتے ہو کہ جنگ کے لیے جانا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ قوم کبھی نہیں سمجھنے والی, لا یفقہون, کبھی نہیں سمجھنے والی, تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. بأسہم بینہم شدید, وہ لڑائی میں بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے, سخت لڑائی کریں گے, بلکہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, کافروں کا ساتھ دیں گے. جیسے جنگ بدر کے اندر ابن سلول جو تھا, ابی بن خلف جو تھا, وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے باہر نکل آیا تھا, کہتا تھا کہ ان کا ساتھ نہ دو, یہ تو پاگل ہو گئے ہیں,
313 تھوڑے سے لے کے نکلے، نہ ان کے پاس اسلحے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے، ہم نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، واپس آ گئے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے آئے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 1000 گھر سے نکلے تھے، 313 رہ گئے صرف، لیکن اللہ نے ان کو بھی فتح دے دی۔ جب فتح دے دی تو پھر آگے وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، ایسے نہیں تھا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، ہم وہ نہیں چاہتے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، بہت سخت دن ہے۔ لا یستوی اصحاب النار، برابر نہیں ہے جہنمی اور جنتی، یعنی یہ جو منافق ہے اور صحابہ کیا یہ برابر ہے؟ تو پھر تو جو مومن ہے وہ تو بیچارہ عمل کرتا رہا، اچھے عمل کرتا رہا، تو پھر اس کا کیا بنا؟ وہ جو منافق ہے ہر وقت اپنی عیش بھی کرتا ہے، موج بھی اڑاتا ہے، مسلمانوں کو خلاف بھی کرتا ہے باتیں اور ماحول بھی خراب کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ مومنوں کا بدلہ جنت ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، سب سے پہلے اللہ نے اسی پہ نازل کیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، زمینوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، آسمانوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ یہ اتنا وزنی نہیں ہے اٹھانے میں، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن کیا ہے اس کے احکامات بہت بھاری ہے۔ تو پھر اللہ نے انسان سے کہا تو اس نے کہا میں اس کو اٹھا لوں گا، بڑی بڑی خوشی خوشی سے اٹھا تو لیا، لیکن اب اس کے اوپر اس کے مطابق زندگی نہیں کر رہا اپنی۔ تو انسان نے اس قرآن کو اٹھایا، اسی قرآن کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کب؟ جب اس پہ عمل کرے گا۔ سینے کے ساتھ لگانا، چومنا، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کا بہترین اس کے ساتھ جو پیار ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے جو غیب کو جانتی ہے، حاضر کو جانتی ہے، جو پاک ہے، جو مؤمن المہیمن، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب ہے، جبار ہے، متکبر ہے، یعنی اللہ کے نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بہت سارے نام ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وہی مصور ہے، لہٰذا جب تم دعا کرو اللہ کے ناموں کے ساتھ کوشش کرو اور انہی کے ساتھ دعا مانگو۔ حکیم اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز میں جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے ناموں میں روب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے، بس محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے، جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکل باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان کو دی جائے، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کی ہمارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے تنگ کی گئی تو ضرور ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، یقیناً اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور یقیناً اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو وہ ضرور پیٹھ پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ وہ اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے، تو خیال کرے گا کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کے حال کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب وہ کفر کر چکا تو اس نے کہا بلا شبہ میں تجھ سے لا تعلق ہوں، بلا شبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمہارے جہانوں کا رب ہے۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دوزخ آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اور اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ اللہ کو بھول کے تو اس نے انہیں ان کی جانیں بھلوا دی، یہی لوگ نافرمان ہیں، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جو جنت والے ہیں وہی اصل کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے ہیں تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا کر دیکھتا، اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، کرنے ڈھالنے والا، صورت بتا دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر۔ حشر کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، تو اس صورت کو بھی مسبیحات کہا جاتا ہے۔ شروع میں سبح للہ ما فی السماوات، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اس کے بعد اس صورت میں بنو نذیر ایک قافلہ تھا، قبیلہ تھا، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں مشرق کی جانب رہتے تھے، اور یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور انہیں اپنے مضبوط قلعوں پر اور اپنی اجسام پر بڑا فخر بھی تھا، اور یہ ان کے باعثات بھی ایسے ہی تھے، اسرائیل کے زمانہ سے چلتے آ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسرائیل کے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، نہیں لے کے آئے، مگر آپ وسلم کے جب مطلب کہ پتہ چل گیا کہ یہ نبی جو ہے بنی اسماعیل سے ہے، تو یہی بات ان کی مطلب کہ مخالفت کی بن گئی، پھر وہ ایمان ہی لے کے آئے بلکہ آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ تو جب آپ وسلم مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو یہاں انہوں نے پھر آپ وسلم کے ساتھ بظاہر کلمہ تو پڑھ لیا، 7 دن کے بعد تو کر لی، لیکن کیا تھا، قریش کا ساتھ دیتے رہے جو کہ آپ کے بڑے پکے دشمن تھے، اور پھر اکثر شرارتوں سے تنگ کرتے، کبھی صحابہ کو اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، اور اکثر ایسا ہوتا کہ یہ شرارتیں سازشیں کرتے جس سے بہت تکلیف ہوتی تھی صحابہ اکرام کو۔ جب ان کی یہ شرارتیں اور سازشیں بڑھ گئی نا، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ چڑھائی کی، حملہ کیا صحابہ کو لے کے، اور ان کو ایک قلعے میں محصور کر دیا، بند کر دیا، اور ان کے جو درخت تھے نا وہ کاٹ دیے، اور ان کے کافی نقصانات کر دیے۔ تو پھر نا جب یہ ہوا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے درختوں کو کٹوا رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ پر بڑی شاق گزری، ان کو بڑا مطلب ہوا کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہمارے نبی کو اور ہمیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، آیت نمبر 44 ہے، کہ جو بات آپ کو اے میرے پیغمبر شاق گزری ہے نا اور آپ کے صحابہ کو، تو ان کو جواب دو میری طرف سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے کہا آپ نے غلط نہیں کیا، آپ نے صحیح کیا۔ تو یہ بنو نذیر قبیلہ جو ہے، اس کے بعد جو ان کی جگہ تھی وہ بھاگ گئے نا، ان کو قلعے میں محصور کر دیا، جو ان کی جگہ تھی اب اس کی بات ہو رہی ہے، وہ صحابہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ کہتے نہ تم نے اس میں گھوڑے ڈرائے، نہ اس میں تم نے اونٹ ڈرائے، لیکن وہ تمہارا ہو گیا۔ اب کیا ہے، اللہ کی مرضی، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اب تم نے وہ لینا نہیں، قلعہ نہیں کھانا، ما فاء اللہ علی رسول من القریٰ، بلکہ قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اللہ اور اس کے رسول کا، اور تمہارا بھی حق ہے۔ اس مال غنیمت، وہ جو بغیر جنگ کیے مال حاصل ہوتا ہے نا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اس کے اندر تمہارا بھی حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بھی حق ہے، یتیم و مسکینوں کا بھی حق ہے، اور للفقراء المہاجرین، مہاجرین کا بھی حق ہے جو کہ ہجرت کر کے مکہ سے
مدینہ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد انصار کا بھی حق ہے، والذین تبوؤا الدار، آیت نمبر 8 ہے کہ ان کا بھی حق ہے جنہوں نے تمہیں جگہ دی تھی۔ اور کیسی جگہ دی تھی انصار نے؟ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا ایک بیوی تم لے لو۔ جب اللہ کے مکہ سے مدینہ آئے نا ہجرت کر کے، ان کے اندر اتنی محبت اللہ نے ڈال دی، اتنا پیار ڈال دیا، یہ اللہ ہی معاملات کرتا ہے سارے۔ اپنے دین کو اس نے اجاگر کرنا تھا نا، تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، حالانکہ وہ اتنے خلاف تھے مسلمانوں کے، لیکن اسلام لے آئے، محبت ڈال دی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان سے کہا کہ ہمارے کاروبار ہے، آپ ہمارے کاروبار میں شراکت کریں۔ حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی بیوی کو سوچا کہ میں طلاق دے دوں، تم اس سے شادی کر لو، اتنی جگہ دی۔ تو اللہ کہتا ہے جنہوں نے تمہیں جگہ دی تھی ہجرت کرنے پر، تو انہوں نے تم پر اپنے آپ کو ترجیح، اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دی تھی، لہٰذا ان کا بھی حصہ رکھو۔ ان کا بھی حصہ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو معاف کر دے، آپ کو بخش دے، آپ کے دلوں سے بغض، کینہ، حسد ختم کر دے۔ یعنی آپ مکہ سے مدینہ آئے ہو، وہ مدینہ والوں کے گھر بار ہے، سب کچھ ہے، آپ آئے ہو، اب اکٹھے رہنا ہے تو دعا کریں۔ جو فیملیز اکٹھی رہتی ہے نا، وہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں برائیوں سے بچانا، بخل سے بچانا، ہمیں بجائے یہ کہ بد تہذیبی دکھائیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، بجائے یہ کہ پریشان کرے، تنگ کرے، دعا کیا کریں کہ ہمارے دلوں کے بخل ختم کر دے، ہمیں بھائی بھائی بنا دے، ہمیں سبقت لے جانے والے بنا دے ایمان پہ۔ اس کے بعد الحم تعالی نافقو، اس رکوع میں پھر سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہ آپ کو اپنے علاقے سے نکالنا چاہتے تو آپ ان کو نکال لو۔ اگر تم ان کو جنگ کا کہو گے، تمہارے ساتھ کبھی جنگ نہیں کریں گے، نہ تمہاری مدد کریں گے جنگ کے اندر، بلکہ تمہیں یہ پریشان کریں گے۔ ان کے سینے تنگ ہو جاتے جب تم کہتے ہو کہ جب تم کہتے ہو کہ جنگ کے لیے جانا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ قوم کبھی نہیں سمجھنے والی، لا یفقہون، کبھی نہیں سمجھنے والی، تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ بأسہم بینہم شدید، وہ لڑائی میں بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے، سخت لڑائی کریں گے، بلکہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کافروں کا ساتھ دیں گے۔ جیسے جنگ بدر کے اندر ابن سلول جو تھا، ابی بن خلف جو تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے باہر نکل آیا تھا، کہتا تھا کہ ان کا ساتھ نہ دو، یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، 313 تھوڑے سے لے کے نکلے، نہ ان کے پاس اسلحے ہیں نہ کچھ، اور ہم نے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ واپس آ گئے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے آئے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 1000 گھر سے نکلے تھے، 313 رہ گئے صرف، لیکن اللہ نے ان کو بھی فتح دے دی۔ جب فتح دے دی تو پھر آگے وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، ایسے نہیں تھا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، ہم وہ نہیں چاہتے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، بہت سخت دن ہے۔ لا یستوی اصحاب النار، برابر نہیں ہے جہنمی اور جنتی، یعنی یہ جو منافق ہے اور صحابہ کیا یہ برابر ہے؟ تو پھر تو جو مومن ہے وہ تو بیچارہ عمل کرتا رہا، اچھے عمل کرتا رہا، تو پھر اس کا کیا بنا؟ وہ جو منافق ہے ہر وقت اپنی عیش بھی کرتا ہے، موج بھی اڑاتا ہے، مسلمانوں کو خلاف بھی کرتا ہے باتیں، اور ماحول بھی خراب کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ مومنوں کا بدلہ جنت ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، سب سے پہلے اللہ نے اسی پہ نازل کیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، زمینوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، آسمانوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ یہ اتنا وزنی نہیں ہے اٹھانے میں، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن کیا ہے اس کے احکامات بہت بھاری ہے۔ تو پھر اللہ نے انسان سے کہا، تو اس نے کہا میں اس کو اٹھا لوں گا، بڑی بڑی خوشی خوشی سے اٹھا تو لیا، لیکن اب اس کے اوپر اس کے مطابق زندگی نہیں کر رہا اپنی۔ تو انسان نے اس قرآن کو اٹھایا، اسی قرآن کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کب؟ جب اس پہ عمل کرے گا۔ سینے کے ساتھ لگانا، چومنا، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کا بہترین اس کے ساتھ جو پیار ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے جو غیب کو جانتی ہے، حاضر کو جانتی ہے، جو پاک ہے، جو مؤمن المہیمن، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب ہے، جبار ہے، متکبر ہے، یعنی اللہ کے نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بہت سارے نام ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وہی مصور ہے، لہٰذا جب تم دعا کرو اللہ کے ناموں کے ساتھ کوشش کرو اور انہی کے ساتھ دعا مانگو۔